اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ایران کے حملے میں، ایران کے اٹیک میں اسرائیلی وزیر اعظم، اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو بال بچ گئے۔ اس وقت وہ نامعلوم مقام پر روپوش ہے، یعنی چھپے ہوئے ہیں۔ امریکی اسرائیلی حملے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے 131 شہر اور 555 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ جب ٹرمپ نے مذاکرات کی پیشکش کی تو ایران نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ اب صرف جنگ ہوگی۔ یعنی ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ نے کہا کہ اس نے امریکی اسرائیلی حملوں میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت کے بعد تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کے ساتھ اور مشرقی یروشلم میں سیکورٹی اور فوجی مقامات کو نشانہ بنایا، مگر یاہو دفتر میں موجود نہیں تھے۔ حملے سے چند منٹ پہلے ہی وہ یہاں سے چلے گئے تھے۔ یعنی ایران کے حملے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بال بچے ہیں اور ابھی فی الحال بزدلوں کی طرح چھپے ہوئے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر ریاست اتر پردیش کے سنبھل سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سنبھل میں ہولی کے پیش نظر سنبھل کی جامع مسجد سمیت 10 مسجدوں کو ترپال سے ڈھانپ دیا گیا اور پولیس بھی الرٹ رہی۔ اتر پردیش کے سنبھل میں ہولی کا تہوار امن و امان اور بھائی چارے کے ساتھ مکمل کرانے کے لیے انتظامیہ نے، پولیس ڈپارٹمنٹ نے کمر کس لی ہے۔ کسی بھی ممکنہ متنازع اور تنازع اور وواد کو روکنے کے لیے سنبھل کی تاریخی جامع مسجد سمیت تقریباً 10 مسجدوں کو بڑے ترپالوں سے مکمل طور پر ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ قدم خاص طور سے ان مسجدوں کے لیے اٹھایا گیا ہے جو ہولی کے جلوس کے راستے میں پڑتی ہے۔ واضح رہے کہ جامع مسجد کے سامنے سے ہولی کے 2 الگ الگ جلوس نکلتے ہیں۔ چند سال پہلے ایک مسجد پر رنگ کی چھینٹیں پڑنے کی وجہ سے علاقے میں کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ناظرین، امریکہ کے کئی جنگی پلین تباہ ہو گئے ہیں۔ ایران کے بعد کویت نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ کویت کی وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کئی امریکی جنگی طیارے
حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے ایران میں مچائی گئی تباہی کے بعد ایران کا جوابی حملہ بھی اثر دکھا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل، عراق، UAE سمیت کئی ملکوں میں میزائلیں داغی ہے، جن میں کچھ نشانے پر بھی لگی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بھی ایران پر بمباری جاری ہے۔ اس درمیان ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے کئی جنگی طیارے اس نے تباہ کر دیے ہیں، جن میں کویت میں امریکی فوج کا ایک F-15 جنگی طیارہ بھی شامل ہے۔ عراق میں امریکی جنگی طیارہ تباہ ہونے کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگی طیارہ آسمان میں ہی آگ کی لپٹوں میں گر گیا اور تیزی کے ساتھ نیچے آ گیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھارت اور کینیڈا نے 24 بڑے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، یعنی 24 ایگریمنٹس پر بھارت اور کینیڈا نے سگنیچر کر دیے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کے 4 روزہ بھارت دورے کا اختتام ہو گیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کو ہندوستان کے اپنے 4 روزہ سرکاری دورے کا گزشتہ کل اختتام ہوا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے ہندوستان کا دورہ 27 فروری کو ممبئی میں سے شروع کیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا یہ پہلا 2 طرفہ دورہ ہے اور پچھلے 8 سالوں میں کسی بھی کینیڈین وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اس سے پہلے کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو کے دور حکومت میں کینیڈا اور بھارت کے تعلقات اپنی نچلی ترین سطح پر پہنچ گئے تھے، تاہم ابھی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اور بھارت نے تقریباً 24 ایگریمنٹس پر سگنیچر کیے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ، اسرائیل اور ایران، آپ جانتے ہیں کہ 2 بڑی طاقتیں ایک ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر رہی ہے۔ اسرائیل کی اکیلے کی خود کی طاقت نہیں جب تک کہ اس کا ناجائز باپ امریکہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ خیر، امریکہ اسرائیل نے مل کر ایران میں تباہی مچائی۔ بزرگ لیڈر 86 سالہ آیت اللہ خامنئی اس جنگ میں یوں سمجھیے کہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اب ان حالات کو لے کر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان آیا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان امن اور استحکام کا حامی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ پر وزیر اعظم مودی کا یہ بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالات انتہائی تشویشناک ہے۔ موجودہ بحران کا حل صرف بات چیت اور سفارتی کوششوں سے ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مودی نے کہا کہ دنیا میں تناؤ چل رہا ہے، ہندوستان امن اور استحکام کا حامی ہے اور یہ ہندوستانیوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ مودی کا کہنا ہے کہ ہندوستان تمام ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ہندوستان بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کے حق میں ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق جب 2 جمہوریتیں ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو امن کی آواز مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ یعنی اب جب چڑیا چگ گئی دانا، تب مودی بیان دے رہا ہے کہ ہندوستان امن اور استحکام کا حامی ہے۔ حالانکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کو پہلے بیان دینا چاہیے تھا، کیونکہ ایران ہندوستان کا اچھا دوست ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے قتل کے بعد، کیونکہ یہ قتل ہوا ہے، یہ مرڈر ہوا ہے، ان کے قتل کے بعد بھارت میں بھی، ہندوستان میں بھی سیکورٹی الرٹ کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے ریاستوں کو، تمام اسٹیٹس کو سخت ہدایات یعنی آدیش دے دیے ہے کہ اشتعال انگیز نعروں کو روکا جائے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے 28 فروری کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے قتل اور اس کے بعد ہوئے امریکی اسرائیلی حملوں کے مد نظر تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہائی الرٹ پر رہنے کی ہدایت دی ہے۔ وزارت نے امن و امان کی صورتحال بگڑنے کے امکان کے پیش نظر تمام سیکورٹی ایجنسیوں کو انتہائی الرٹ رہنے کا
حکم دیا ہے۔ سفارت خانوں اور حساس مقامات پر سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ حکومت نے امریکی اور اسرائیلی سفارت خانوں، قونصل خانوں اور یہودی اداروں اور غیر ملکی سیاحوں کے جمع ہونے والے مقامات پر خصوصی سیکورٹی تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ساتھ ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انتہا پسند تنظیموں اور ایران نواز شدت پسندوں کی سرگرمیوں پر بھی مسلسل نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کے اندرونی امن کو متاثر کرنے والی کسی بھی سرگرمی کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور قانون کے دائرے میں کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، گجرات سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ احمد آباد سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سمرہ نے بتایا کہ گجرات میں تقریباً 75 گورنمنٹ اسکولز، گجرات میں 75 سرکاری پرائمری اسکولیں بند ہو گئی کیونکہ طلباء کی تعداد، اسٹوڈنٹس کی، چھاتروں کی تعداد 0 تک پہنچی۔ وزیر اعظم کی ریاست میں یعنی نریندر مودی ملک کے وزیر اعظم پرائم منسٹر کی اسٹیٹ میں ناخواندگی کا گراف بڑھتا جا رہا ہے، یعنی جہالت کا گراف وزیر اعظم کی ریاست میں بڑھتا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں پر گرما گرم بحث کے درمیان گجرات حکومت نے گجرات قانون ساز اسمبلی میں اعتراف کیا کہ 21 جنوری 2026 تک گجرات میں 75 سرکاری پرائمری اسکول 2 سالوں میں اندراج میں کمی کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں۔ یعنی ایک طرف نریندر مودی اور بی جے پی سرکار نعرہ لگاتی ہے پڑھے گا بھارت تو بڑھے گا بھارت، لیکن خود گجرات میں پڑھنے کا گراف گھٹ رہا ہے، جہالت کا گراف بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اسپین کا ایک بڑا بیان ہے۔ اسپین نے کہا کہ یہاں سے یعنی ہمارے یہاں سے ہم ایران پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ اسپین نے 15 امریکی جنگی طیاروں کو واپس لوٹا دیا۔ امریکہ اور اسرائیل مستقل ایران پر حملے کر رہا ہے اور امریکہ نے دوسرے ملکوں میں موجود فوجی ٹھکانوں سے بھی حملے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ حالانکہ اس تعلق سے اسپین نے امریکہ کو بڑا جھٹکا دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے فوجی اڈوں کا استعمال ایران پر حملے کے لیے نہیں کرنے دیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسپین نے کم از کم 15 امریکی فوجی طیاروں کو واپس بھی کر دیا ہے، جو ایران کے حق میں اچھی خبر ہے۔ دراصل اسپین کے ماڈرن اور رونا میں امریکہ کے ساتھ اس کے مشترکہ فوجی اڈے ہیں۔ ان فوجی اڈوں پر موجود امریکی جنگی طیاروں کا استعمال ایران پر حملے میں کرنے سے اسپین نے روک دیا ہے۔ تو اسپین کو لے کر سوشل میڈیا پر لوگ کافی تعریف کر رہے ہیں اور ان اسلامی ملکوں پر تھوک رہے ہیں، موت رہے ہیں جن اسلامی ملکوں نے امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اپنے اسپیس، اپنی جگہ اور اپنے ایئر بیس استعمال کرنے کا موقع دیا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ نیتن یاہو نے یعنی اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ نریندر مودی جب دنیا کے سب سے بڑے آتنکی اور ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جس کو انٹرنیشنل کورٹ میں آتنکی کہا گیا ہے اور جس پر عالمی کورٹ میں قتل کے اور جنگ کے ناجائز طریقے سے لوگوں کو قتل کرنے کے الزامات ہیں اور جن پر جرم ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے پر وزیر اعظم کا شکریہ نیتن یاہو تو ادا کر رہا ہے، لیکن ملک میں کئی جگہ سوشل میڈیا پر نریندر مودی پر تھوکا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے مودی جی سے کہ آپ کے ابا اور آپ کے بڑے اٹل بہاری واجپئی اور بی جے پی کے بڑے لیڈر جو ہے، پرانے لیڈر، مظلوم فلسطین کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے اور ہمارے بھارت کی پالیسی ہے کہ کسی بھی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ایک ظالم، ایک قاتل اور ایک انٹرنیشنل مجرم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیر، اس کے ساتھ کھڑے ہونے پر اس نے تو یعنی نیتن یاہو نے تو وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے، لیکن بھارت کے اچھے سچے سیکولر انصاف پسند لوگ نریندر مودی کے خلاف ہیں۔
آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے، جہاں اجیت دادا پوار کی موت کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ ان کے پریوار نے باقاعدہ انکوائری کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ اجیت دادا پوار کی موت، ان کے حادثے کا، پلین حادثے کا کی تحقیقات کی جائے۔ تحقیقات کے بعد میں کچھ اور باتیں سامنے آئی کہ وہاں پر ایئرپورٹ ایسا تھا اور بارامتی کا ایئرپورٹ نامکمل تھا اور روشنی کی کمی کی وجہ سے ایسا حادثہ پیش آیا، لیکن وجے وڈیٹوار، ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی طیارہ حادثے میں موت کو اب 1 ماہ گزر چکا ہے۔ اس موقع پر کانگریس کے سینئر لیڈر وجے وڈیٹوار نے کہا کہ اجیت پوار کی موت 100% سازش کا نتیجہ ہے۔ اجیت پوار کی موت دراصل کسی سازش کا نتیجہ ہے، اور مہاراشٹر کے لوگ بھی یہ مان رہے ہیں کہ اجیت دادا پوار کا حادثہ نہیں ہے، یہ سازش ہے، یہ قتل ہے، یہ مرڈر ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی بڑا لیڈر اگر فائل کھولنے کی بات کرتا ہے، بی جے پی کی پول کھولنے کی بات کرتا ہے، تو وجے روپانی کی طرح اس کا بھی پلین حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اپنے چہرے، داغ، دھبے، نشان سے پریشان ہیں تو ہربل نور کریم آپ کے لیے بہترین سمادھان ہے۔ یہ ہربل نور کریم ڈارک اسپاٹس کم کرتی ہے، پگمنٹیشن کم کرتی ہے، مہاسوں کے نشان پھیکے کرتی ہے۔ سب سے خاص بات اس کی نیچرل گلوئنگ، برائٹ، اسموتھ دکھنے لگتی ہے۔ اگر آپ صاف ستھری اور خوبصورت اسکن چاہتے ہیں تو ایک بار ہربل نور کریم ضرور استعمال کریں۔ دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہول سیل، ریٹیل دونوں میں مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔